یہ جو طریقے تو نے اپنائے ہیں فتح کرنے کے، اس سے فتح نہیں ہوتا. جتنا ہم کسی کی طرف جاتے ہیں جھوٹو جھوٹ، اتنا کوئی ہماری طرف بھی آ جاتا ہے. یہ جھوٹ کے یرانے، یہ دھوکے کے یرانے، یہ فراڈ کے رشتے. وہ بھی کہہ رہا ہے دو دوست بیٹھو، وہ بھی پھڑے سنا رہا ہے، وہ بھی جواب میں سنا رہا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ بھڑکے مار کے تم نے گزار دیا، نہ وہ تیرے سے مخلص نہ تو اس سے مخلص. جب تک تو محبت کی تلوار. لو سنو، ڈاکٹر امید اللہ صاحب نے لکھا ہے، اور بھی سیرت کی معتبر کتب میں موجود ہے. واقعہ سنا نا آپ نے کہ وہ بی بی کچرا پھینکتی تھی حضور پہ، کوڑا پھینکتی تھی نا. اب سنو اس کو محققین نے کس انداز میں لکھا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا وہ رستہ نہیں تھا، حضور وہاں سے گزرا نہیں کرتے تھے، وہ رستہ نہیں تھا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بس کر دوں؟ میں نے نا آپ پہ بوجھ نہیں بننا. جب آدمی کسی پہ بوجھ بنتا ہے تو اس پہ بات اثر نہیں کرتی. میں اتنی دوائی دینا چاہتا ہوں جس سے شفا ہو. ساری کی ساری دوائی اندر انڈیل دی جائے تو کئی دفعہ سائیڈ افیکٹ کر دیتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا اثر آپ پہ ہو. میں کلم الناس علی قدر عقولہم، کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو. وہ مئی اصل بات یہ تھی کہ وہ یہودی کی بیوی تھی، 3 اس کی بیٹیاں تھیں. یہودی مر گیا تو غریب تھی، تو غریب آدمی کا رشتہ دار بھی کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی محلے دار ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا. امیروں کے یارانے، امیروں کے دوستانے، تو کوئی اسے پوچھتا نہیں تھا. لیکن یہودی ہونے کی وجہ سے اسلام کی وہ مخالف تھی. حضور کا وہ رستہ نہیں تھا. نبی پاک وہاں سے گزرتے نہیں، اچانک گزرے. توجہ ہے آپ کی؟ غور فرمانا ذرا، ادھر دیکھیے میری طرف. حضور اچانک گزرے. وہ بی بی آئی باہر کوڑا پھینکنے، اس نے دیکھا نبی پاک گزر رہے ہیں تو جھٹ سے چھت پہ چڑھ گئی اور اوپر سے جا کے نبی پاک پہ معاذ اللہ کوڑا پھینک دیا. واہ محبوب تیرے انداز پہ قربان جائیں. آج اچانک گزرے ہیں، اس نے کوڑا پھینکا ہے، نبی پاک نے روز وہاں سے گزرنا شروع کر دیا. حالانکہ وہ رستہ نہیں ہے حضور کا. وہ رستہ ایک دن گزرے اچانک، جب اس نے پھینکا نا کوڑا تو حضور نے راہ ہی وہ بنا لی. اور صحابہ کہتے ہیں کئی دفعہ وہ دیر کر دیتی تو حضور ٹھہر جاتے. وہ چڑھنے میں دیر کرتی تو حضور جے کر یار دے نام دا ملے میں نا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پچھانٹیے نا. حضور ٹھہر جاتے. وہ تسلی سے کوڑا لے کے چھت پہ چڑھتی، بوڑھی عورت تھی، پھر وہ پھینکتی، حضور وہ وصول کرتے، پھر میرے محبوب گزرتے. صحابہ کہتے ہیں کئی مہینے گزر گئے، محبوبہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ایسے رنگ، سونیا یہ انداز کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں. یہ طور طریقے. مسلمانوں اتنے بڑے نبی کے ماننے والے ہو، اتنی چھوٹی زندگی نہ گزارو. یہ انداز تو ذرا دیکھو. حضور روز وہاں سے گزرنے لگے، مہینوں وہ کوڑا پھینکتی رہی، مہینوں حضور برداشت کرتے رہے. وہ بیمار ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں جس دن آئی نہیں نا کوڑا پھینکنے، اس دن میرے رسول پاک وہاں سے گزرے کہ بلال یار آئی نہیں. پھر حضور پیچھے گئے، کچھ دیر انتظار کیا، پھر گلی سے گزرے، پھر کہا یار آئی نہیں. بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس کو محققین نے. کہتے ہیں پھر حضور پیچھے گئے، پھر گزرے. ایک دن میں 3 پھیرے حضور گزرے. کس لیے؟ بولو نا. جو رسول کوڑا پھینکنے والے کو نہیں بھولتے وہ درود پڑھنے والے کو کیسے بھول جائیں گے؟ جو نبی کوڑا پھینکنے والے کو نہیں بھولتے وہ میلاد منانے والے کو کیسے بھول جائیں گے؟ 3 دفعے حضور گزرے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں سارا دن حضور کا پریشانی میں گزرا. میں نے عرض کی سونیا کیا پریشانی ہے؟ فرمایا یار آئی نہیں، وہ بوڑھی اماں آئی نہیں. قربان جاؤں. فرماتے ہیں اگلا دن پھر آیا حضور، پھر مقررہ وقت پہ گزرے، آئی نہیں. پھر حضور پیچھے گئے، 3 پھیرے پھر حضور گزرے لیکن وہ آئی. سارا دن پریشانی میں گزرا. تیسرا دن آ گیا، پھر 3 پھیرے. 9 دفعہ حضور 3 دنوں میں گزرے، آئی نہیں. حضور نے فرمایا یار بلال پتہ کر، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں سب کچھ جانتے، بلال پتہ کر. حضرت بلال گئے، کہنے لگے سونیا وہ تو بیمار ہے، وہ بیمار ہے حضور، شدید بیمار ہے، اٹھ کے چل نہیں سکتی. اور حضور نری بیمار نہیں، بیچاری دکھی بھی ہے.
کیا دکھ ہے؟ کہ سونے 3 جوان بیٹیاں ہیں، گھر میں سودا لانے والا بھی کوئی نہیں۔ حضور بڑی دکھی ہے، بڑی پریشان ہے، بڑی اذیت میں، ایک بیماری نے آن لیا، دوسرا وہ سخت تکلیفوں کا شکار ہے۔ حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ساتھ لیا، فرمایا چلو یار چلیں۔ چلے، جب حضور نے دروازہ، توجہ ہے آپ کی، دروازے پہ دستک دی، اس کی بیٹی آئی، دروازے میں جو سوراخ تھے وہاں سے دیکھا تو چلائی کہ اماں، وہ جن پہ تو کوڑا پھینکتی تھی وہ بدلہ لینے آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں بدلہ لینے جن پہ تو کوڑا پھینکتی تھی۔ ماں بیٹیوں سے کہتی ہے بیٹیوں اس طرح کرنا، جب وہ کوئی بات کرے تو تم رو دینا، منت کرنا، میں بھی کروں گی۔ دیکھو ہماری تو آواز پہ محلے دار بھی نہیں آئیں گے، ہم شور کریں گے تو ہمارا تو رشتہ دار بھی کوئی نہیں آئے گا، تم رو دینا، اب جو سزا ہمیں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، رو دینا۔ ماں اپنی بیٹیوں سے، بیٹیاں ماں سے مل کے رو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پھر دستک دی میرے محبوب نے، بوڑھی بیٹی سے کہتی حوصلہ کرو، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا، اللہ کی ساری رحمتیں گھر میں اتر آئیں۔ وہ بی بی کہتی ہے حضور نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اندر آئے تو کہنے لگے آپ نے 3 دن کوڑا نہیں پھینکا تو میں نے سوچا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، معلومات کی تو پتہ چلا آپ بیمار ہیں۔ کہتی ہیں حضور پہلے ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، آج گفتگو میں تیزی ہے۔ فرمایا بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے، کوڑے کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ فرمایا پریشان نہ ہوئیے گا، میں نے بلال کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ گھر کے کام کر دیا کرے گا، پریشان نہ ہوئیے گا۔ میں نے سلمان فارسی سے کہہ دیا ہے سودا لا دے گا، پریشان نہ ہوئیے گا۔ میں نے صحابہ کے ذمے لگا دیا ہے، کنویں سے پانی بھر کے آپ کی دہلیز تک پہنچ جائے گا، پریشان نہ ہوئیے گا۔ میں نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، ابو بکر سے کہہ دیا ہے جو آپ کو چاہیے ہوگا مل جائے گا، پریشان نہ ہونا۔ عمر سے کہہ دیا ہے کوئی ظالم دروازہ نہیں دیکھ، پریشان نہ ہونا، دکھی نہ ہونا۔ وہ بی بی کہتی ہیں سونا میرے ہی دکھڑوں کے حل کر کے بات کر کے واپس پلٹے، حضور نے گلی میں قدم رکھا تو میں بھاگ کے اٹھی۔ میں نے کہا محبوبہ صرف پیسے ہی دینے تھے، صرف بلال کی ڈیوٹیاں ہی لگانی تھی، سونے سلمان کی ڈیوٹی۔ حضور فرمانے لگے کیا چاہتی ہے؟ کہا محبوبہ پڑھا کلمہ مجھے بھی اور پڑھا میری بیٹیوں کی بھی، ہم بھی جا کے سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بن جاتی ہیں۔ پڑھا نہ کلمہ، ہم بھی اتر جائیں وہاں، ہم بھی نوکری کریں سیدہ عائشہ کے حجرے کی۔